ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے آبپاش علاقوں میں گندم کی کامیاب کاشت۔ ڈائریکٹر صاحب، گندم کی کاشت کے لیے فی ایکڑ شرح بیج کتنی ہونی چاہیے؟ گندم کی مناسب کاشت یا بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے بیج کی شرح بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عام طور پر جو وقت کاشت اگیتی یا درمیانی، اس کے لیے ہمیں 40 سے 50 کلو بیج کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو پچھیتا کاشت ہیں اس کے لیے 60 یا 50 سے 60۔ یہ میں اس لیے ایک رینج بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ ایسی اقسام بھی موجود ہیں جن میں لاسانی 2008 ہے، آری 2011 ہے اور فیصل آباد 2008۔ ان میں شگوفے بنانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، تو ان کا بیج ہم دوسری اقسام سے، ویسے تو گلیکسی 2013 میں بھی شگوفے بنانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اس کا بھی ہم 40 کلو بیج استعمال کر لیں تو وہ کافی ہوگا۔ جیسے دوسری ہماری آس 11 ہے، پنجاب 11 ہے، ملت 11 ہے، ان کا ہم 50 کلو بیج استعمال کر لیں تو اس سے بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب، گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار لینے کے لیے موزوں طریقہ کاشت کے بارے میں کاشتکاروں کی رہنمائی کریں۔ گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کاشت ہے نا، اس کا بڑا اہم ایک رول ہوتا ہے۔ ویسے تو اب فارمر مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ گندم کی کاشت کر رہے ہیں، لیکن ڈرل کے ساتھ اگر ہم گندم کی کاشت کریں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی ہیں، جیسے پٹڑیوں پہ گندم کی کاشت۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے، دوسرا فصل گرتی کم ہے اور پیداوار بھی بہتر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت سادہ طریقہ بھی ہمارے کاشتکاروں نے چنا ہوا ہے ہمارے تجربات کی بنا پر، کہ وہ چھٹے سے گندم کی کاشت جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں رجر چلا دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ایک پٹڑی بن جاتی ہے۔ تو اس سے زمین جو ہے نا وہ بربری اور نرم ملتی ہے ہمارے دانوں کو، اس کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے اور اس کی پیداوار بھی بڑھتی ہے۔ لیکن اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں تقریباً 5 سے 10% بیج کی شرح بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کی پٹڑی بنائیں گے تو اس میں کچھ بیج گہرا چلا جائے گا اور کچھ اگاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور خشک بجائی کا طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اگر لیٹ ہو رہے ہوں تو پھر ہمیں خشک طریقہ جو بجائی کا ہے نا اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چاولوں والے علاقے ہیں، جو رائس والا زون ہے، تو اس میں کاشت کے لیے زیرو ٹیلیج ڈرل کا استعمال بھی بہت مفید ہے، کیونکہ اس سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی اور دوسرا زمین کی تیاری کے اخراجات جو ہے نا وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بینڈ پلیسمنٹ ڈرل کا استعمال جو ہے نا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم ویسے جو کھاد استعمال کرتے ہیں وہ چھٹا دے کر کرتے ہیں۔ بیج ہم نے ڈرل کے ساتھ گرایا زمین میں، لیکن کھاد ہم نے چھٹے کے ساتھ استعمال کی ہے۔ تو اگر بینڈ پلیسمنٹ ڈرل کا استعمال کریں گے تو مناسب سطح پر بیج جائے گا اور مناسب سطح پر کھاد جائے گی۔ اس طریقے کو اگر فارمر اڈاپٹ کرتا ہے تو کم کھاد ڈالنے سے بھی ہماری فصل کے نتائج اچھے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر صاحب، گندم کی کاشت کے وقت کیمیائی کھادوں کے متناسب استعمال کے بارے میں کاشتکاروں کی رہنمائی کریں۔ کھادوں کا استعمال ہمارے ملک میں مناسب نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی قیمت، کہ یوریا کی کھاد جو ہے نا وہ قدرے سستی ہے، پوٹاش کی اور فاسفورس کی جو کھاد ہے وہ مہنگی ہے، تو لہٰذا کاشتکار کیا کرتا ہے کہ وہ یوریا کی کھاد زیادہ ڈالتا ہے۔ یوریا کی کھاد زیادہ ڈالنے سے فصل تو بڑی ہری بھری لگتی ہے، بڑی لش گرین لگتی ہے، لیکن اس سے ہماری پیداوار زیادہ نہیں حاصل ہوتی۔ اور زیادہ یوریا کی کھاد ڈالنے سے بیماریوں کا حملہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کاشتکار کو چاہیے کہ متناسب کھادوں کا استعمال کرے۔ جیسے ہم فاسفورس کی کھاد ڈالیں گے تو اس سے دانے زیادہ بنیں گے، جڑیں لمبی ہوں گی۔ پوٹاش کی کھاد ڈالیں گے تو اس میں جو خوراک جڑ سے لے کر اوپر شگوفے تک جو خوراک پہنچتی ہے اس کا وہ عمل بہتر ہوگا۔ زنک کی کھاد ڈالیں گے تو اس میں انزائمیٹک ریئیکشن بہتر ہوں گے۔ تو ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ متناسب کھادوں کا استعمال کریں۔ اس کے لیے ہم نے ایک بڑا سمپل سا فارمولہ وضع کیا ہوا ہے کہ اگر تو ہماری زمین انتہائی کمزور ہے تو ہم اس میں بوائی کے وقت 2 بوری DAP،
اور آدھی بوری یوریا کی اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ کی وہ ڈال دیں، یا اس کا متبادل 1 بوری کے اگینسٹ ڈی اے پی کے 2.5 بوری ہمیں ایس ایس پی کی استعمال کرنا چاہیے، تو اس کے ساتھ یوریا کی آدھی کی بجائے 1 بوری کر دینی چاہیے، تو پوٹاشیم کی 1 پوری بوری، اور پھر اس کے علاوہ ہمیں آدھی بوری یا 1 بوری پہلے پانی اور دوسرے پانی کے ساتھ یوریا کی استعمال کر لینی چاہیے۔ جب ہماری زمینیں درمیانی طرز کی ہوں تو پھر اس سے کھادیں ذرا کم کر دینی چاہیے، 1.5 بوری ڈی اے پی کی اور آدھی بوری یوریا کی اور 1 بوری پوٹاش کی وہ بوائی کے وقت، اور اسی طرح آدھی بوری 1 یا 2 مرتبہ پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ ہم دے دیں زمین کو۔ اور اس کے بعد جو ہماری نہایت ہی زرخیز قسم کی زمینیں ہیں تو اس میں 1 بوری ڈی اے پی یا اس کے متبادل 2.5 بوری ایس ایس پی کی اور آدھی بوری یوریا کی بوائی کے ساتھ ہی، یعنی کہ اس میں پوٹاش کا بھی ہم نے شامل کرنا ہے، اور بقیہ حصہ جو ہے نا وہ آدھی بوری یا 1 بوری 2 حصوں میں پہلے یا دوسرے پانی کے ساتھ ہم دے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہم زمینوں میں 3-4 سال کے وقفے کے بعد گوبر کی کھاد وغیرہ یہ ڈال دیں یا سبز کھاد کا استعمال کریں تو اس سے ہماری زمینوں کی زرخیزی بھی بڑھ جائے گی، نامیاتی مادہ بھی بڑھ جائے گا، اور یہ جو ہم کیمیائی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بہتر استعمال ہوگا۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں کھادوں کا متناسب استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہم زرعی ماہر ڈاکٹر مخدوم حسین، ڈائریکٹر شعبہ گندم، ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے کاشتکاروں کو آبپاش علاقوں میں گندم کی کامیاب کاشت سے متعلق تفصیل سے بتایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے کاشتکار ان سفارشات پر عمل کر کے گندم کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کاشتکار مزید معلومات کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کی زرعی ہیلپ لائن 0800150000 اور 0800290000 پر صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک مفت کال کر کے بھی فنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔